عبداللہ بن ابی یہ رئیس المنافقین ہے، تمام منافقوں کا سردار ہے۔ غزوہ بنی مصطلق سے لوٹتے وقت اس نے میرے نبی کو گالی دی تھی، اور اس نے یہ فرمایا تھا مدینہ جا کر ہم عزت دار لوگ ذلیلوں کو نکال دیں گے۔ اس نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلیل کہا تھا۔ اس کا بیٹا ہے عبداللہ بن ابی، اس کو یہ معلوم چلتا ہے کہ اس کے باپ نے نبی اکرم کو گالی دی ہے، اس کے باپ نے نبی کو ذلیل کیا ہے، نبی کو ذلیل کہا ہے۔ وہ آتا ہے اور اپنے باپ کی گردن پر تلوار رکھ لیتا ہے۔ عبداللہ بن ابی کہتا ہے آئے میرے بیٹے یہ کیا کر رہے ہو، میں تیرا باپ ہوں اور تو نے میرے گردن پر تلوار رکھ رکھی ہے۔ کہنے لگا آئے ابو آپ نے میرے نبی کو گالی دی ہے، آئے ابو آپ نے میرے نبی معاملے کا فیصلہ نہیں کر دیں گے، میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں۔ اللہ کے نبی آتے ہیں، اللہ کے نبی تشریف لاتے ہیں، آپ نے دیکھا، فرمایا آئے عبداللہ یہ اپنے باپ کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ فرمایا اللہ کے نبی اس نے آپ کو گالی دی ہے، آپ اس کا فیصلہ کیجئے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ آئے اللہ کے نبی میرے باپ نے آپ کو ذلیل کہا ہے، آپ کے ہاتھوں میں فیصلہ ہے، آپ کو کیا کرنا ہے۔ اگر اس کو قتل کرنا چاہیں تو قتل کر دیں، یا چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ دیں، چھوڑنا چاہیں تو آپ کے اختیار میں ہے، اور اگر قتل کرنا چاہیں تو قتل کر دیں، اور قتل کرنے کا بھی حکم مجھے دیجئے گا۔ آپ میں اپنے باپ کو قتل کروں گا، اور یہ نہیں سوچوں گا کہ میں اپنے باپ کو قتل کر رہا ہوں، بلکہ یہ سوچوں گا میں نبی کے دشمن کا قتل کر رہا ہوں۔ اپنے باپ سے بھی زیادہ نبی سے محبت کرو، اپنے باپ سے زیادہ، وہ ابناؤکم اپنے بیٹوں سے زیادہ۔ غور کیجئے حضرت عمر فاروق کے گھر میں کچھ کھانا بنتا ہے اور کھانے کے اندر لوکی بن جاتی ہے، کدو بن جاتا ہے۔ حضرت عمر کا بیٹا جب گھر آتا ہے اس نے اس کدو کو دیکھ کر منہ بنا دیا۔ حضرت عمر فاروق نے اپنی تلوار کو نکال لیا، فرمایا بیٹے یہ کدو میرے نبی کی سنت ہے، آج کے بعد کبھی اس کو دیکھ کر اپنا منہ برا کیا تو میں تیری گردن کاٹ دوں گا۔ وہ ابناؤکم اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ نبی سے محبت کرو۔ حضرت ابو بکر اور ان کا بیٹا کھانا کھا رہا ہے، دونوں بیٹے ہوئے ہیں۔ ابو بکر کا بیٹا کہتا ہے آئے ابو جان جب میں مسلمان نہیں تھا، جب میں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، میں کافر تھا اور آپ مسلمان تھے، جنگ چل رہی تھی، میں کافروں کی طرف سے لڑ رہا تھا، مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے تھے۔ آئے ابو جان آپ کئی مرتبہ میری تلوار کے نیچے آئے، میں نے اپنی تلوار اٹھائی لیکن دیکھا آپ ہیں، باپ میرے ہیں، اسی لیے میں نے چھوڑ دیا۔ آئے ابو تلوار اٹھائی، آپ تھے، میں نے چھوڑ دیا۔ آئے ابو یہ بتائیے اگر آپ کی جگہ میں ہوتا تو آپ کیا کرتے؟ میں نے تو چھوڑ دیا، آپ میرے باپ تھے، بھلے مسلمان تھے، میں کافر تھا، لیکن آپ تو میرے باپ تھے اسی لیے میں نے چھوڑ دیا۔ آئے ابو یہ بتائیے اگر میری تلوار، اگر آپ کی تلوار کے نیچے میں آ جاتا تو آپ کیا کرتے؟ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں آئے میرے بیٹے اس وہم و گمان میں بھی مت رہنا کہ تو میری تلوار کے نیچے آتا اور میں چھوڑ دیتا، تو نے مجھے چھوڑ دیا، میں تیرا باپ تھا، مگر یہ مت سوچنا اگر تو میری تلوار کے نیچے آ گیا ہوتا تو میں تجھے چھوڑ دیتا، ہرگز نہیں، بالکل نہیں، بلکہ میں تیری گردن مار دیتا، اور میں جب تیری گردن مارتا تو یہ نہ سوچتا میں اپنے بیٹے کی گردن مار رہا ہوں، بلکہ یہ سوچتا تو میرے نبی کا دشمن ہے، تو میرے رب کا دشمن ہے، اور اپنے نبی کے دشمن سمجھ کر میں تیری گردن کو مار دیتا۔ وہ ابناؤکم کتنے لوگ ہیں جو آج اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ، اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اپنے باپ سے زیادہ۔ صحابہ نے یہ چیزیں پیش کی ہیں، ہمارے اندر کہاں ہے ہم اور آپ یہ چیزیں پیش کر سکیں؟ اپنے بچوں سے زیادہ اور اپنی بیوی سے زیادہ۔ بیوی کا رشتہ چونکہ بہت نازک رشتہ ہے میاں بیوی کا، اور بہت لطیف رشتہ ہے، اسی لیے قرآن کہتا ہے ہم لباس لہم ہن لباس لہن، شوہر مرد آپس میں ایک دوسرے کے لباس ہے۔ لیکن جب بات نبی کی آتی ہے تو صحابہ اپنی بیویوں کو بھی نہیں چھوڑتے۔ ایک صحابی تھے، بہت رات ہو گئی، اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔
اللہ کے نبی کی مجلس سے لوٹ کر آ رہے ہیں، بیوی دروازے پر کھڑی ہوئی ہے اور وہ حاملہ پریگننٹ ہے، اور حدیث کے اندر آتا ہے مثل اللؤلؤ، اس صحابی کے 2 ہیرے موتی کی طرح چمکتے ہوئے بچے تھے۔ وہ صحابی آتے ہیں، بیوی دروازے پر کھڑی ہوئی ہے اور نبی اکرم کی برائیاں کر رہی ہے، نبی کے بارے میں غلط غلط باتیں کہہ رہی ہوتی، عورتوں کے اندر بڑبڑانے کی عادت، بڑبڑا رہی ہے نبی کے بارے میں غلط غلط۔ وہ صحابی آتے ہیں اور جیسے ہی ان کے کانوں میں نبی اکرم کی برائی کے الفاظ جاتے ہیں کہ میری بیوی نبی کو برا کہہ رہی ہے، اس صحابی کے سامنے خنجر نظر آیا، صحابی نے خنجر اٹھایا اور اس اپنی بیوی کے پیٹ میں دے مارا، اور اسی موقع پر وہ لڑکی ٹھنڈی ہو گئی، اسی موقع پر اس صحابی کی بیوی ٹھنڈی ہو گئی۔ نبی کو یہ خبر ملتی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو میری برائی کرے، جو میرے بارے میں غلط کہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو نبی کا مسئلہ آیا، صحابہ کی محبت ہے، نبی بیویوں کی محبت سے بھی زیادہ تھی، نبی کے مقابلے کسی کی محبت نہیں، کسی کی محبت نہیں۔ ازواجکم، تمہاری بیویوں سے بھی زیادہ اللہ کے نبی سے محبت ہونا چاہیے۔ آج کتنے لوگ ہیں ایسے؟ نہیں، بیوی سے محبت کریے، یہ اس کا حق ہے اور فریضہ ہے آپ کے اوپر، لیکن بیوی کی محبت کو نبی کی محبت پر ترجیح نہیں دی جا سکتی۔